امریکہ کے شمالی علاقوں میں شدید برفانی طوفان 5 کروڑ 40 لاکھ افراد کے لیے الرٹ جاری 6 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ نیو یارک، نیو جرسی، ڈیلاویئر، راہوڈ آئیلینڈ اور میساچوٹس میں ہنگامی حالت نافذ۔ امریکہ بھر میں 15,000 سے زائد پروازیں تاخیر کا شکار، 3500 سے زائد منسوخ ہو گئیں۔ سب سے زیادہ پروازیں جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ اور لاگارڈ ایئرپورٹ پر منسوخ ہوئیں۔ میئر زوران ممدانی کا نیو یارک سٹی میں اسکول بند رکھنے کا حکم۔ نیو یارک میں سفری پابندیاں عائد کر دی گئیں، رات 9 سے دوپہر 12 بجے تک غیر ضروری سفر پر پابندی عائد۔ نیو یارک میں 18 سے 24 انچ اور بعض علاقوں میں 28 انچ تک برف باری کا امکان ہے۔ پیر کی صبح تک شدید برف باری اور تیز ہواؤں کی پیشگوئی۔ دوہری شہریت والے برطانوی شہریوں کے لیے نیا قانون لاگو۔ برطانوی حکومت نے نئی سفری پابندیاں متعارف کرا دیں۔ برطانوی پاسپورٹ کے حامل افراد ہی 25 فروری 2026 کے بعد برطانیہ داخل ہو سکیں گے۔ پاسپورٹ نہ ہونے پر شہری پرواز، فیری یا ٹرین پر سفر نہیں کر سکیں گے۔ نئے قوانین کے مطابق سفر کے لیے اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا، جس کی فیس 16 پاؤنڈ ہے۔ دوہری شہریت کے حامل افراد کو دوسرے ملک کے پاسپورٹ پر سفر کرنے کے لیے 599 پاؤنڈ فیس ادا کر کے سرٹیفکیٹ حاصل کرنا پڑے گا۔ پاکستان کے افغانستان میں دہشت گردوں کو کاری زر، پاک فضائیہ کے پختیکا، ننگرہار، پوسٹ میں حملے، دہشت گردوں کے 7 کیمپ اور کمین گاہ ملیامید۔ انٹیلیجنس بیس حملوں میں بڑے پیمانے پر نقصان۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان کی جانب سے انٹیلیجنس بیس ایئر اسٹرائک میں 3 صوبوں میں حملے کیے گئے ہیں۔ ننگرہار، پختیکا اور خوست میں موجود فتنہ الخوارج TTP کے 7 مراکز کو تباہ کیا گیا۔ فضائی حملوں میں 80 سے زائد خوارجیوں کے جہنم حاصل ہونے کی اطلاع ہے، جبکہ مزید ہلاکتوں کا بھی امکان۔ تمام مراکز میں نیا مرکز نمبر 1 ننگرہار، نیا مرکز نمبر 2 ننگرہار شامل ہے۔ خارجی مولوی عباس مرکز خوست، خارجی اسلام مرکز ننگرہار بھی تباہ، خارجی ابراہیم مرکز ننگرہار اور خارجی ملا رہبر مرکز پختیکا بھی شامل۔ سرحد پار دہشت گردی پر برداشت کی حد ختم ہو چکی۔ پاکستان کو مکمل علم ہے تشدد کے منصوبہ ساز، سہولت کار، سرپرست کہاں موجود ہیں۔ پاکستان کے اندر خون ریزی جاری رہی تو ذمہ دار عناصر ہماری پہنچ سے باہر نہیں رہیں گے۔ صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ پاکستان کے حالیہ اقدامات دفاع کے فطری حق کے تحت کیے گئے ہیں۔ افغان رجیم دوحہ معاہدے میں کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں کی موجودگی اور سرگرمیاں پاکستان کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ طالبان رجیم نے ایسے حالات پیدا کر دیے جس پر پاکستان کو شدید تحفظات ہیں۔ امن انکار، دوغلے پر یا دہشت گردی کے خلاف عدم کارروائی پر قائم نہیں رہ سکتا۔ افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات بیرسٹر دانیال چودھری کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہا کہ پناہ گاہوں میں چھپ کر مسلح افواج اور سویلین پر حملے کیے جاتے تھے۔ دہشت گرد معصوم بچوں، خواتین کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے افغانستان میں فتنہ الخوارج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ آئندہ بھی حملے ہوئے تو بھرپور جواب دیں گے۔ افغانستان سے ہماری فوجی چوکیوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ طالبان رجیم کو باور کرایا افغانستان سے دراندازی ہو رہی ہے۔ طالبان افغانستان میں دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانوں پر کارروائی کے لیے تیار نہیں۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی بولے، افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے۔ افغانستان اپنی اصلاح کرے، ورنہ پاکستان دفاع کا حق رکھتا ہے۔ پاکستان نے ہر ممکن کوشش کی، یہ نوبت نہ آئے۔ دہشت گردوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکہ کے ساتھ بات چیت کے حوصلہ افزا اشارے ملے۔ امریکی اقدامات پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امریکہ سے ہونے والے مذاکرات سے متعلق بیان، کہا ہر ممکن صورتحال کے لیے تیار ہیں، خطے میں امن اور استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ حالیہ مذاکرات میں عملی تجاویز کا تبادلہ کیا گیا۔ صدر ٹرمپ کا ایران کو سفارتکاری کا آخری موقع۔ ایران یورینیم افزودگی صفر کرنے سے قبل امریکہ سے ٹوکن معاہدہ کر سکتا ہے۔ امریکی جریدے کا دعویٰ، اگلے 48 گھنٹوں میں ایران سے جوہری معاہدے پر تجاویز موصول ہونے پر مذاکرات کا امکان۔ ٹرمپ اور ایران مکمل جوہری معاہدے سے قبل عبوری معاہدہ کریں گے۔ منگل کو مذاکرات میں ایرانی وزیر خارجہ نے ٹوکن معاہدے کی تجویز دی تھی۔ ٹرمپ انتظامیہ ایران کی تجاویز کا انتظار کر رہی ہے۔ اسٹیو وٹکوف اور ڈیوڈ کشنر مسودہ تجاویز کے بعد تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ٹرمپ انتظامیہ ایران کو صفر یورینیم کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے۔ امریکہ علامتی افزودگی کی محدود تجویز پر غور کے لیے تیار۔
ایران کا روس سے وربا ایئر ڈیفنس سسٹم خریدنے کا خفیہ معاہدہ، برطانوی اخبار کا انکشاف۔ کہا کہ دونوں ممالک میں $60 کروڑ کا معاہدہ دسمبر میں ماسکو میں طے پایا۔ روس ایران کو 500 وربا لانچرز اور 2500 جدید 9M336 میزائل فراہم کرے گا۔ میزائلوں کی ترسیل 3 سال میں مکمل ہوگی۔ وربا کندھے پر رکھ کر فائر کیے جانے والا دفاعی نظام ہے۔ کروز میزائل، کم بلندی والے طیارے اور ڈرون کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اخبار کے مطابق وربا سسٹمز کی محدود کھیپ ایران کو پہلے ہی مل چکی ہے۔ کراچی میں نورج چورنگی کے قریب فیکٹری کے گودام میں آتش زدگی۔ گودام میں کیمیکلز، پلاسٹک، PVC تھرموس بنانے کا سامان رکھا گیا تھا۔ فائر بریگیڈ کی 5 گاڑیوں نے آگ پر قابو پا لیا۔ کولنگ کا عمل جاری۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کوہاٹ کے علاقے کوتل ٹاؤن شپ ڈبل روڈ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے لیڈی ڈاکٹر قتل، ملزمان فرار، لاش اسپتال منتقل۔ پولیس حکام کے مطابق مقتولہ DHQ ہسپتال میں تعینات تھی۔ لیڈی ڈاکٹر مہوش کو ڈیوٹی کے بعد گھر جاتے ہوئے ملزمان نے نشانہ بنایا۔ قتل کے خلاف ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج، قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ۔ MQM نے پیپلز پارٹی کی قرارداد کو پاکستان مخالف قرار دے دیا۔ خالد مقبول صدیقی کی دیگر رہنماؤں کے ہمراہ نیوز کانفرنس، کہا کہ سندھ اسمبلی میں خلاف آئین قرارداد منظور کی گئی۔ کیا کوئی صوبہ آئین سے متصادم قرارداد منظور کر سکتا ہے؟ پیپلز پارٹی کی سیاست کا آغاز ادھر تم ادھر ہم سے ہوا۔ 70 کے الیکشن کے بعد جمہوری تاریخ کا کیسا آغاز ہوا؟ 180 سیٹیں لینے والا جیل میں اور 80 سیٹیں لینے والا حکومت میں تھا۔ پہلے پاکستان، بعد میں MQM ہے۔ پیپلز پارٹی کی قرارداد پاکستان کی تقسیم کی سازش ہے۔ قرارداد کی حمایت پر جماعت اسلامی شریک جرم ہے۔ پاکستان میں مزید صوبے بنانے کا اختیار آئین میں ہے۔ مصنوعی اکثریت رکھنے والی جماعت نے سندھ پر قبضہ کر رکھا ہے۔ MQM رہنماؤں کی نیوز کانفرنس، پیپلز پارٹی نے وفاقی حکومت سے وضاحت مانگ لی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال دونوں وفاقی وزیر ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ وفاقی حکومت کی پالیسی ہے؟ 2 وفاقی وزیر اور اتحادی جماعت مسلسل سندھ حکومت کے خلاف پروپیگنڈا اور سازش میں کیوں مصروف ہیں؟ گورنر ہاؤس آئینی منصب کی علامت ہے، اسے سیاسی محاذرائی یا صوبائی حکومت کے خلاف سرگرمیوں کا مرکز نہیں بننا چاہیے۔ وفاقی حکومت فوری وضاحت کرے، تمام واقعات کے محرکات واضح کرے۔ ملک پہلے ہی سیاسی و معاشی چیلنجز سے گزر رہا ہے۔ وفاق اور صوبوں کے درمیان کشیدگی پیدا کرنا دانش مندی نہیں۔